اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قرآن کی شان یہ ہے کہ جسے بندہ دنیا میں قرآن کو تنہا نہیں چھوڑے گا نا، قرآن پڑھتا رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، فرمایا تو دنیا میں قرآن کو تنہا نہ چھوڑ، قبر میں قرآن تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ فرشتے ایک جانب آئیں گے، قرآن اسی جانب آئے گا، بائیں جانب آئیں گے، قرآن اسی جانب آ جائے گا۔ فرشتے سر کی جانب سے آئیں گے، قرآن اسی جانب سے آ جائے گا۔ فرشتے اگر پاؤں کی جانب سے آئیں گے، قرآن اس کی جانب، اور قرآن کیا کر دے گا؟ نہیں، اس نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا تو بھلا قبر میں اس کا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں؟ اور بچے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، سوچیں اللہ عذاب دور کر دیتا ہے، تو ساری زندگی جو قرآن سے دل لگی کرتا رہے، ساری زندگی جو قرآن پڑھتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، سوچے اللہ اس کو کتنا رتبہ اور کتنا مقام عطا کرے گا اور کتنی شان عطا کرے گا۔ یہ بسم اللہ، محض بسم اللہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن کا جتنا بھی علم ہے نا، سورۃ فاتحہ کے اندر ہے۔ سورۃ فاتحہ کا جتنا بھی علم ہے نا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جتنے بھی علوم ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ سارے خزانے بسم اللہ کی با کے اندر موجود ہیں، اور بسم اللہ کی با میں جتنے خزانے ہیں وہ بسم اللہ کے نقطے کے با کے نقطے کے اندر موجود ہیں۔ یہ بسم اللہ کی برکت اور فضیلت ہے، اور بسم اللہ کے حوالے سے بڑے خوبصورت باتیں ہیں۔ اب ہم کاروبار کا بھی رونا روتے ہیں، کاروبار نہیں ہے، بڑی کوششیں کر لی ہیں اور بڑی محنت کر لی، بڑا سر کھپا لیا، بڑی ہی دن رات جگراتے کیے اور بندہ جاگتا رہا، لیکن کاروبار میں چینج نہیں آ رہا، تبدیلی نہیں آ رہی، کاروبار بڑھ نہیں رہا، تو بڑا خوبصورت اس حوالے سے وظیفہ ہے کہ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں یا لکھوا لیں، لکھ لیں یا لکھوا لیں۔ فرمایا کہ لکھ کر اپنے مکان کے اندر یا اپنی دکان کے اندر لٹکا دے، 35 مرتبہ لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ جب بندہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دکان میں یا مکان میں لٹکا دے گا، پہلی بات تو یہ ہے اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہو سکے گا، شیطان نہیں آئے گا۔ دوسری بات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صرف امیر نہیں بنائے گا، بلکہ 1 سال کے اندر انشاءاللہ امیر اور کبیر بن جائے گا، وہ شخص امیر اور کبیر بن جائے گا، محض بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اور اس کی فضیلت سے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو نا، جس بندے کی بیوی اور اس کے بچے کیا ہو رہے ہیں جی، فوت ہو رہے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے، 61 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا لیں یا خود لکھ لیں، لکھ سکتے ہیں تو 61 مرتبہ، اور اس کا تعویذ بنائیں اور اپنی بیوی کے گلے کے اندر یا بازو کے اندر، چمڑے کے اندر بند کروا کے سی کے نا اس کو، اپنی بیوی کے جس کو یہ مسئلہ ہو کہ بچے زندہ نہ رہتے ہوں، 61 مرتبہ لکھ کر چمڑے کے اندر سلوا کر گلے کے اندر یا بازو کے اندر ڈال لیں، تو فرمایا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا جو بچہ پیدا ہوگا اللہ اسے زندگی عطا کر دے گا، صحت والی زندگی، برکت والی زندگی، اور بچہ کیا ہوگا جی، زندہ بھی رہے گا انشاءاللہ اور ماں باپ کا فرما بردار بھی بن جائے گا۔ یہ ہے۔ اور یکم محرم الحرام کو 130 مرتبہ لکھوا لیں، یکم جب محرم کا مہینہ لگے 130 مرتبہ اس کو لکھوا لیں، 130 مرتبہ 130 مرتبہ لکھوا کر اس کو کسی پلاسٹک کا جو کور ہوتا ہے اس میں بند کر کے اپنے گھر میں چپکا دے کسی دیوار کے ساتھ۔ فرمایا کہ سارا سال اس کے گھر میں رزق ختم ہی نہیں ہوگا، رزق وافر ہو جائے گا اور پریشانی، رزق کی تنگی کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے مغرب کے وقت اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ الرحمن، اور مغرب کے وقت بالائیں نازل ہوتی ہیں، آفات نازل ہوتی ہے، جیسے رات شروع ہوتی ہے نا جی، آفتیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، فرمایا مغرب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ تمہارے گھر کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے، شیطان، آفت، مصیبت کوئی بھی تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا ہے جی، شان ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکتیں ہیں تو آپ دیکھیں پورے قرآن کی کتنی برکتیں ہوں، باقی سورۃ یاسین ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الواقعہ ہے۔